नाज़रीन, आप देख रहे हैं 56 यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट जाहिद शाह। सलाम कबूल कीजिए। नाज़रीन, मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स लेकर मैं अक्सर आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहता हूं। हमारा इलाका गो एक देहाती इलाका है और इसमें बहुत से मसाइल हो सकते हैं, लेकिन ये एक ज़रखेज़ इलाका है काश्तकारी और ज़राअत के लिहाज से भी और मशहूर शख्सियात के हवाले से। मट्टी के बेटे बहुत हैं, लेकिन सामने लाने की ज़रूरत है और इसी मट्टी के बेटों में से आज एक बेटे का तारुफ मैं आपसे करवाऊंगा। ये मेरी एज के लोग इन्हें अच्छी तरह जानते हैं, नई नस्ल को शायद प्रॉब्लम हो तो उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत ही मुफीद हो सकता है कि हमारा इलाका किस तरह की शख्सियात से भरा पड़ा है। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं, ये किताब एक मेरे हाथ में है और इसका नाम है सफ़र हयात का। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। ये किताब तहरीर की है खालिद जावेद मशहदी साहब ने और बहुत से लोग जानते हैं कि खालिद जावेद मशहदी का तल्लुक इसी इलाके से है। चक नंबर 102 टेनार की ज़ेली बस्ती है ज़फ़राबाद और वहाँ के ये बेटे हैं और नवाए वक्त से रिलेटेड रहे हैं। इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी और इनकी एक किताब ये सफ़र हयात का मेरे हाथ में है और आज का जो वाक़या है वो मैं इसी किताब में से आपको सुनाऊंगा। तारफ़ को आगे बढ़ाते हैं कि इन ज़रखेज़ शख्सियात में से एक शख्सियत खालिद जावेद मशहदी की है। आप जो हैं उस्तादों के उस्ताद या उस्तादुल असर कह लें, सैयद मोहम्मद इब्राहिम शाह साहब फारम वाले, ये उनके बड़े बेटे हैं। इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी, बहुत सी किताबों के तर्जमे किए और इनमें से चंद एक ये मैं आपकी नज़र करता हूँ। ये आपकी स्क्रीन पर अभी चलने भी वाली है, आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ के आपको सुना दूँ कि कुरान और जदीद साइंस ज़ाकिर नाइक की ये किताब थी जिनका खालिद जावेद मशहदी ने तर्जमा किया। उसके बाद है जी मुसलमान औरत, ये भी तर्जमा था। कुरान करीम, उसके बाद है जी इस्लाम क्या है, ये भी इनकी तसनीफ़ है। और इस्लाम बाय चॉइस, ये भी इन्होंने लिखी है। और उसके बाद इन्होंने खुतबात डॉक्टर ज़ाकिर नाइक, उनका तर्जमा किया। बहुत ही खूबसूरत किताब है। और उसके बाद है जी मुख्तलिफ मज़ाहब में तसव्वुर खुदा, तो ये भी बड़ी अच्छी किताब है, इस्लामी किताब है। और इनकी हर किताब में आपको मज़हब ज़रूर नज़र आएगा, चाहे वो सियासत पर हो, पाकिस्तान पर हो, माशरे पर हो या फिर किसी और मौजू पर। और इनकी एक किताब है कि इस्लाम पर गैर मुस्लिम के इतराज़ात और उनके जवाबात। ये भी इनकी बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत किताब है। बीकन हाउस बुक्स जो है, बीकन बुक्स जो की शाया करदा ये किताबें हैं इनकी। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक और डॉक्टर हमीदुल्लाह की कुतब जो हैं वो खालिद जावेद मशहदी साहब ने उनका तर्जुमा जो है वो किया है। ये बहुत ही खूबसूरत किताब है। इनकी किताबें जो है मदीना बुक सेंटर जहानिया से जो है वो ख़रीदी जा सकती हैं, या फिर अशरफ अदीब मशहदी साहब से आप रब्ता कर सकते हैं, वहाँ से भी ये किताबें जो है वो ख़रीदी जा सकती हैं। उसके अलावा हमारे चैनल के ज़रिए भी आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, तो ये किताबें आपको मुहैया कर दी जाएंगी। तो बात कर रहे थे कि ये सफ़र हयात का, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात ज़िंदगी में जो दरपेश हुए खालिद जावेद मशहदी की ज़बानी, तो मैं उन्हीं की ज़बानी आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत। आम तौर पर जो है ये वाक़या जो है वो पुलिस से रिलेटेड है और पुलिस का तस्वर पाकिस्तानी माशरे में कोई इतना अच्छा नहीं है। जब भी बात होती है पुलिस की तो एक जुल्म, बर्बरियत या फिर इस तरह के खौफनाक तस्वुरात हमारे जहन में उभरने लगते हैं। लाकानूनियत का एक मंजर हमारे सामने आ जाता है। लेकिन इन्हीं भीड़ में से
اسی ہجوم میں بہت سے اچھے چہرے بھی ہوتے ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل رہتے ہیں اور سامنے نہیں آ پاتے۔ اسی ایک چہرے کی بات خالد جاوید مشہدی کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ صبح صبح جب میں اپنے دفتر نوائے وقت ملتان پہنچا تو ان کے کولیگ جو ہیں الطاف صاحب وہ دفتر داخل ہوئے اور انہوں نے ایک منظر بیان کیا کہ یار آج میں آ رہا تھا تو میں نے رستے میں ایک جلوس دیکھا، اور جلوس میں ایک انسپیکٹر کے گلے میں ہار جو ہیں وہ پہنائے ہوئے ہیں اور ڈھول کی تھاپ پہ اس کے نعرے لگ رہے ہیں زندہ آباد کے۔ تو کہتا میں تھوڑی عرصے جو ہے وہاں رک گیا۔ یاد رہے کہ اس وقت میڈیا اتنا عام نہیں ہوا تھا، سوشل میڈیا کا تو تصور ہی نہیں تھا، یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں بھی وہاں رک گیا اور پھر میں نے ان سے پوچھا تو پتہ چلا کہ ایک کوئی قتل کا مقدمہ ہے جس میں قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا اور کسی بے قصور کو جو ہے سزا ہونے کا خطرہ تھا۔ ان انسپیکٹر صاحب نے اپنی بڑی جانفشانی کے ساتھ، بڑی دیانتداری کے ساتھ جو ہے اس کیس کو دیکھا، اصل مجرموں تک پہنچے اور اصل مجرم تو جو تھے وہ پکڑے گئے اور قرار واقعی ان کو سزا بھی ملی۔ تو جو لواحقین تھے وہ اس خوشی میں، اس کیس کو جیتنے کی خوشی میں، اور جو دیانتداری کا مظاہرہ اس انسپیکٹر نے کیا تھا اس خوشی میں وہ اس طرح اظہار کر رہے تھے ایک ریلی کی شکل میں۔ خیر جی، تو الطاف صاحب نے خالد جاوید مشہدی کو بتایا کہ اس انسپیکٹر صاحب کا نام ہے مسعود۔ تو انسپیکٹر مسعود سے میں نے ٹائم لے لیا ہے اور ہم نے ان کا انٹرویو کرنا ہے۔ باتیں ہوتی رہی، دن گزرا اور شام کو جو ہے ہم انسپیکٹر مسعود کے پاس پہنچے اور ان کا انٹرویو بھی کیا، انہیں داد بھی دی، ان کی تعریف بھی کی، اس کی پیشہ ورانہ جو صلاحیتیں تھیں ان کے بارے میں بھی باتیں ہوتی رہیں۔ تو ایسے ہی میں نے کہا کہ کوئی ایسا واقعہ جس پہ آپ کو دلی سکون بھی ملا ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ کام جو میں نے کیا ہے وہ سارے زندگی کے اچھے کام ایک طرف اور یہ کام جو ہے وہ ایک طرف ہے۔ تو گہری سوچ میں گم ہو گئے اور پھر بولے کہ واقعات تو بہت سے ہیں، ایک واقعہ جو ہے وہ میری زندگی سے، میری یادوں سے محو نہیں ہوتا اور میں اسے بھلانا بھی چاہوں تو نہیں بھلا سکتا۔ کہتے ہیں کہ پرانی کوتوالی تھانہ جو ہے غالباً وہاں ان کی ملتان میں پوسٹنگ تھی، تو اطلاع ملی کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی ملتان قلعہ جو ہے وہاں مشکوک حالت میں جو ہے وہ ملے ہیں۔ تو میں نے فوراً کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ اب وہ شکل سے لگ رہے تھے کہ وہ کوئی نئی نویلی دلہن دلہا نہیں ہے، بلکہ وہ ایسے ہی کوئی لو کا چکر تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے بڑے پیار کے ساتھ اس لڑکی سے پوچھا کہ دیکھو یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں جوانی میں، اب آپ ایسا کریں کہ آپ مجھے سچ بتا دیں کہ مسئلہ کیا تھا۔ اور لڑکے کو الگ پوچھا گیا، لڑکی نے سچ بتا دیا کہ میں گھر والوں کو کالج ٹور کا بتا کے ملتان آئی ہوں، جبکہ ہمارا کوئی ٹور نہیں تھا اور میری اس لڑکے کے ساتھ جو ہے وہ فرینڈ شپ ہے، تو ہم ذرا گھومنے آئے ہیں ملتان۔ تو کہتا ہے ایک سنسنی سی میرے جسم میں دوڑ گئی کہ یہ ان کے لیے، نوجوانوں کے لیے ایک معمولی بات ہے، لیکن گھرانے کی عزت جو ہے وہ بھی داؤ پہ لگتے لگتے رہ گئی۔ تو میں نے اس لڑکی کو سمجھایا کہ بیٹا اب بھی کچھ نہیں بگڑا، میں تمہارے والدین سے رابطہ کرتا ہوں اور تمہیں جو ہے تمہارے گھر حفاظت سے پہنچا دوں گا۔ اسی دوران انہوں نے جو عجیب بات بتائی وہ یہ تھی کہ تھانے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ایک لڑکی جو ہے وہ انہوں نے وہاں سے گرفتار کی ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لو اگر برائی کی نظر سے دیکھیں تو ایک مال ہاتھ چڑھ گیا ہے۔ تو بہت سے لوگوں نے، ظاہر ہے وہ ان کے اپنے کولیگ ہی ہوں گے، وہ رابطے میں رہے کہ جی ہمارا حصہ بھی نعوذ باللہ اس میں رکھ لیں۔ تو کہتا بہت عجیب ہوا، تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے اسے بیٹی کہا ہے اور میں اسے اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے گھر لے جا چکا ہوں۔
لہٰذا پلیز آپ اس طرح کی گفتگو نہ کیجیے۔ تو کہتے ہیں میں نے اس وقت فون تو بس ایسے ہی ہوتے تھے، کہتے ہیں میں نے ایک سپاہی کو روانہ کیا اس شہر، میں احتیاطاً اس شہر کا نام بھی نہیں لوں گا تاکہ پردہ رہے، تو اس کے والد اور والدہ کو بلا کے وہ صبح صبح پہنچ گئے، رات وہ بیچارہ سفر کیا، صبح پھر سفر کیا اور وہ ملتان پہنچ گئے۔ والد کو میں نے ساری بات بتائی کہ کہنا کرنا کچھ نہیں ہے، بس سب کچھ بچ چکا ہے، آپ اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جائیے، لے جائیں، اور وہ جو لڑکا تھا اس کی ہلکی سی سرزنش کر دی، وہ بھی اپنے گھر چلا گیا۔ اور کہتے ہیں کہ اس فیملی کے ساتھ، انسپیکٹر مسعود نے بتایا کہ اس فیملی کے ساتھ اتنے اچھے ریلیشن بن گئے، اور وہ جو لڑکی تھی اس نے مجھے چچا یعنی انکل کہا، اور بالکل ایک بیٹی کی طرح جو ہے اس کا رویہ تھا، پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی، اپنی غلطی پہ شرمندہ تھی۔ تو کہتے ہیں میرے ان کے ساتھ ایسے تعلقات بنے کہ ہم نے پھر ایک دوسرے کے گھر آئے گئے، حتیٰ کہ جب اس بچی کی شادی ہوئی تو بھی ہماری فیملی وہاں شریک ہوئی، اور وقتاً فوقتاً آج بھی ہمارا وہ تعلق، وہ ایک محبت کا، ایک عزت کا جو رشتہ تھا، وہ آج بھی قائم ہے۔ اس بیٹی کے آگے بچے ہو چکے ہیں اور وہ خوش و خرم جو ہے زندگی بسر کر رہی ہے۔ اس کے والدین بڑے ممنون ہیں، وہ خود بہت ممنون ہیں کہ ایک بہت بڑی غلطی جو ہونے جا رہی تھی اس ایک پولیس والے کی وجہ سے، وہ پورا خاندان جو ہے وہ محفوظ رہا، خاندان کی عزت جو ہے وہ محفوظ رہی۔ تو یہ تھی آج کی کہانی جو آپ نے سنی، اور یقیناً یہ ایک مثبت چہرہ تھا، پازیٹیو پوائنٹ تھا پولیس والوں کے لیے، اور یقیناً بہت سے پولیس والے ایسے ہیں لیکن ہماری نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارا سسٹم ٹھیک ہو جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارا چینل 56 جہانیاں یوٹیوب پہ ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور اس طرح ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہے گی۔ اپنا اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے۔ رب رکھ۔